جناب ذاکر اہل بیت شاعر آل عمران جناب محسن سلطان آسی صاحب اگے درخواست کرانگا کہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان بلند تر صلوات. التماس دعا برائے حجت خدا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتع فیہا طویلا. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم آل محمد. یا قائم آل محمد ادرکنی ادرکنی ادرکنی. یا قائم آل محمد اغثنی 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 بحق سیدہ فاطمۃ الزہراء. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد حبیب رب العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ طیبین طاہرین المعصومین. ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. بے شمار مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں لائیں جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کی بھی بلندی درجات کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اپنی ساری قوت کٹھی کر کے اس حالق کا نام لیں کہ جس کو 14 بھی جھکتے ہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حسینیت. یزیدیت. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل. ماشاءاللہ سلامت رہیں. چند لمحے ذکر محمد و اہل بیت محمد کا شرف آپ کے سامنے حاصل کرنا ہے. میرے بعد قبلہ تشریف لے آئے ہیں، اپنے وقت پہ وہ انشاءاللہ آپ سے خطاب کریں گے. 4 مصرے پڑھ کے میں اندازہ کروں گا کہ جو کچھ میں آج پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ میں کس حد تک پڑھوں. آج کی میری پوری مجلس فضائل و مصائب اس شخصیت پہ ہے کہ جو حسین بادشاہ، حسن بادشاہ اور سرکار علی اکبر کے ہوتے ہوئے قمر بنی ہاشم. 4 مصرے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے. تو جو ہے جی، کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے. اب زندگی بھر کا خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے. ایک محاورہ استعمال کیا، ہاتھ ہونا. ہاتھ ہونے کا مطلب ہے دھوکہ ہونا. کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے. اب زندگی بھر کا خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے. کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے، اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ. سلام علیہ مل کے حیدری. اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا. سلام علیہ. اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ. یہ مجلس میں نے چنی کیوں کہ میں سرکار غازی عباس علیہ السلام پہ یہ مجلس پڑھوں. ایک کتاب ہے ملاقات با امام زمان، آغاز سید حسن ابتہی کی لکھی ہوئی، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس میں یہ واقعہ ہے کہ زمانے کے امام نے خود فرمایا کہ کوئی خواہش پوری نہ ہوتی ہو، کوئی دعا پوری نہ ہو رہی ہو. ایک مجتہد تھے عراق کے، وہ حج پہ جا رہے تھے. یہ وہ عظیم لوگ تھے جن کو امام کی زیارت ہوتی رہتی تھی. تو انہوں نے مولا سے پوچھا، مولا مجھے بتائیں آپ کے بتائے ہوئے اعمال کے علاوہ، جو حج کے اعمال ان کے علاوہ کیا کروں. تو امام میں زمانہ نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تمہیں حکماً کہتا ہوں کہ مینا میں میرے
جد غازی کی مجلس رکھنا اور مومنین کو کہنا کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ لے کے آ جائیں۔ مولا فرماتے ہیں جہاں بھی میرے چچا عباس کا، جناب غازی عباس کا تذکرہ ہو، امام فرماتے ہیں سرکار رسول خدا سے لے کر امام حسن عسکری تک سب مجھے حکم دیتے ہیں کہ مہدی بیٹا وہاں جا، اور جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اپنے مامور فرشتوں کو حکم دے کہ وہ ان کی دعائیں قبول کریں۔ تو یہ مجلس جو ہے، یہ ذکر، یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں شروع کرنے لگا ہوں۔ سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، ہیبت روح گیتی کی عرش تلک ہے۔ قدموں میں، سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، ہیبت روح گیتی کی عرش تلک ہے۔ یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بادل گزرتا ہے، اس کے گرجنے کی آواز آتی ہے۔ یہ آواز کو ایک تشبیہ دی ہے چوتھے مصرے میں، یہ دادا استاد قبلہ محسن نقوی کے فکرے ہیں، ان کے سال و ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، ہیبت روح گیتی کی عرش تلک ہے، ہیبت روح گیتی کی عرش تلک ہے، ہیبت روح گیتی کی عرش تلک ہے۔ یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک، مل کے حیدری۔ لفظ عباس لکھیں، عین بی بے الف سین، اس پورے لفظ میں زیر کہیں نہیں۔ جس کے نام میں زیر نہ ہو وہ دنیا سے کیا زیر ہوگا؟ عین بے الف سین، یہ بھی دادا استاد کے لکھے ہوئے فکرے میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وہ لوگ لفظ ایسے لکھے ہیں کہ ہمیشہ وہ ہرے بھرے رہیں گے۔ عین بے الف سین، انہوں نے لکھا تھا، بزرگوں کا سنا ہوا، چن لی حیال نے جو ازل میں علی کی عین، چن لی حیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بزت رسول کی عصمت کا زیب و زین۔ اگلا حرف الف، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین۔ اگلا حرف سین، والناس کی یہ سین، یہ نطق دل حسین۔ یہ چار حرف ملے ہیں، بنا کیا؟ چن لی حیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بزت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین، یہ نطق دل حسین۔ ہر حرف کائنات کا آکاش بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ میرا دل ہے آپ کی سماعتوں کو دیکھ کے سرکار ابوالفضل عباس کے صفین میں کیے گئے 2 حملے پڑھوں گا میں اسی طریقے سے، کوئی نام لیے بغیر۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں سرکار عباس کو غازی کا لقب ملا۔ یکم محرم کو علی بادشاہ صفین کے میدان میں موجود تھے، ذی الحج میں پہنچ چکے تھے۔ علی بادشاہ نے اعلان کیا، میرے شیروں، میرے دلیروں، میں بانی شریعت کا جانشین ہوں، میں جانتا ہوں محرم مسلمانوں پہ لڑائی کے لیے حرام ہے۔ اس پورے مہینے میں تم نے تلوار نہیں چلانی، آگے سے حملہ ہو تو مزاحمت ضرور کرنا۔ اس پورے مہینے میں تلوار نہیں چلانی۔ ہاں اتنا میں تمہیں پورا اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ 30 دنوں میں تمہارا رزق جانے علی جانے، تمہارا کھانا جانے میں جانوں، ہم نے حملہ نہیں کرنا۔ یکم سفر سن 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے آنکھ کھولی، اس نے دجلہ کی کناروں سے ٹکراتی ہوئی سرکش موجوں کو دیکھا، دیکھ کے اس نے کہا دنیا والوں جاگو، علی قہر خدا بن کے تم پہ نازل ہونے لگا۔ 2 ہیں دجلہ کے کنارے، ایک بائیں کنارہ ایک دائیں کنارہ۔ بائیں کنارے پہ 1,48,000 کرائے کے قاتل، 1,48,000 کرائے کے قاتل، جن کا سپہ سالار آپ کو پتہ کون ہے۔ دائیں کنارے پہ 25,000 کا مختصر لشکر، جوانان اسلام، فرزندان توحید، جن کا کمانڈر ان چیف کون ہے؟ سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی۔ یہ دائیں کنارے پہ علی بادشاہ، جب یکم سفر کا سورج ابھرا، علی بادشاہ نے کہا کمبر جی مولا، کہا میرا گھوڑا میرے پاس لے کے آؤ۔ کمبر گھوڑا لے کے آئے۔ علی بادشاہ نے صفین کے میدان میں پہلا قدم اٹھایا، کائنات کا سر چکرایا، دوسرا قدم اٹھایا،
दुनिया परेशान हुई। तीसरा कदम उठाया, तसलीस परस्तों पे क़यामत टूटी। चौथा कदम उठाया, ईसा चौथा आसमान छोड़ के अली की ज़ियारत करने को आया। पांचवा कदम उठाया, 5 टन की गैरत सिमट के अली की आंखों में आई। अली बादशाह ने पहला कदम उठा के अली बादशाह ने रकाब में रखा, कुरान ने अलहम्द पढ़ा। अली जीन पे कुरान ने यासीन पढ़ा। अली ने अपना दूसरा कदम दूसरी से अपनी रकाब में रखा, कुरान ने वन्नास पढ़ा। जब कुरान मुकम्मल हुआ अली बादशाह के आने पे, अली बादशाह ने लश्कर का मुआयना शुरू किया। अली बादशाह कहते हैं, मेरे दिलेरो, मेरे शेरो, आज मेरा दिल है, आज दुश्मन पे हमला फौजी कोई ना करे, आज दुश्मन पे कोई फौजी हमला ना करे, मेरा दिल है आज मेरे बेटों में से कोई भी जाके हमला करके दुश्मन को बता दे अली बड़ा हो या छोटा, अली होता है। इस जंग में 13 बेटे अली बादशाह के बनफ्स नफीस शरीक हुए। 34 साल के हसन, 33 साल के हुसैन, 24 साल के हनफिया, 20 साल का ओन बिन अली, 16 साल का जाफर बिन अली, 13 साल का अब्बास। ये 13 बच्चे अली बादशाह के शामिल हुए इस जंग में। सबसे पहले इमाम हसन आगे बढ़े, कहा मौला मैं जाऊं। हसन बादशाह का माथा चूम के अली बादशाह फरमाते हैं, हसन तू और हुसैन, हसन तू और हुसैन मुबाहला के दिन से मोहम्मद के बेटे हो। मैंने अपने बेटों से कहा, तो जो है मैंने अपने बेटों से कहा। हर बच्चे ने इजाजत चाही, अली बादशाह ने न दी कि इतने में अली बादशाह की निगाह सरकार गाजी पे आके रुकी, अब्बास पे आके रुकी। अब्बास आगे बढ़े, कहा बाबा आपने जो कहा है ना, छोटा हो या बड़ा अली होता है, तो सबसे छोटा तो मैं हूं, मुझे भेज, सबसे छोटा मैं हूं, मुझे भेज। अली बादशाह ने फरमाया, अब्बास तेरा भी छोटा सा सिन है, मैंने बताया ही नहीं जंग कैसे करनी है, तलवार कैसे उठानी है, नेज़ा कैसे उठाना है, दिफा कैसे करना है। कदम चूम के कहता है, बाबा बताया तो नहीं, लेकिन मेरी रगों में खून तो तुझ अली का है, खून तो तुझ अली का है, मैं ऐसा हमला करूंगा दुश्मन को याद रहेगा। अली बादशाह ने कहा ठीक है मालिक अस्तर, जी मौला अब्बास को तैयार करो। अब्बास तैयार होके आ गए। अली बादशाह ने अपनी तलवार दी, अपना इमामा अब्बास के सर पे रखा। मुझे आपकी खूबसूरत समातों की कसम, दुनिया को पता ही नहीं चल रहा था बड़ा अली कौन सा है, छोटा अली कौन सा। सवार हुए। अली बादशाह ने कहा याद रखना, घबराना नहीं, मुट्ठियां बींच लेना, नजर लश्कर पे रखना, हमला मैसरा पे करना, मेमना गिरता हुआ नजर आए, मैसरा पे हमला करना, मेमना गिरता हुआ नजर आए, कलब पे हमला करना, आखिरी साफ गिरती हुई नजर आए, पहली साफ पे हमला करना, आखिरी भागता हुआ नजर आए। सर चूम के, बाबा का कदम चूम के बात फरमाते हैं, आपकी इमामत की कसम मैं ऐसा हमला करूंगा पहला सर और आखिरी सर बराबर गिरेंगे, पहला सर और आखिरी सर बराबर गिरेंगे। बाप से दुआ लेके सरकार अबुल फजल अब्बास जब मैदान में जाने लगे, ये तहय्युल है, सरकार अबुल फजल अब्बास ने अपनी तलवार से गुफ्तगू की कि मेरी पहली जंग है, हमने लड़ना कैसे है। दुख्तरे भर के रंजो महन बन के तान हर बदन में अजल की अगन खोल दे, दुख्तरे भर के रंजो महन बन के तान हर बदन में अजल की अगन खोल दे। लश्करों का जिगर चीर मस्ती में आ, जजलों की तरह घन घनन खोल दे। अब्बास फरमाते हैं, दुश्मनों के लहू की हर एक मौज में अपने माथे की हर एक शिकन खोल दे, अपने आदा के सारा समा पे उड़ा, अब दजला में इनके कफन खोल दे, अब दजला में इनके कफन खोल दे। तलवार कहती है मौला कैसे चलूं। अब्बास फरमाते हैं, देख बज़्म शुजाअत का हर ताजवर, देख बज़्म शुजाअत का हर ताजवर तेरे नजदीक है और मेरे पास है, यूं लड़े दुश्मनों को पता तक न चले अली लड़ रहा है कि अब्बास है। देख दुश्मनों को गुमा तक ना हो, अली लड़ रहा है या अब्बास है। तलवार कहती है मौला और कैसे चलूं, आप हुक्म फरमाए कैसे चलूं। अली फरमाते हैं, मैमना में उतर मैसरा से उबर, मैमना में उतर मैसरा से उबर, कल्बे लश्कर पे बिजली गिरा घूम कर, दुश्मना ने अली के पढ़ाचे उड़ा, उनकी लाशों को दोज़ख का मकसूम कर, दुश्मना ने अली के पढ़ाचे उड़ा, उनकी लाशों को दोज़ख का मकसूम कर। बांध के ज़हरा जल आज मैदान में ऐसे चल, मेरे बाबा के नशके कदम चूम कर, अब नकाबें उलट कर पलट दे सफ़ें, हर मुनाफिक का शजरा भी मालूम कर,
ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر، ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر۔ علی بادشاہ کا بیٹا عباس بادشاہ تلوار سے فرماتا ہے دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر، ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے، تیری ہر ضرب پہ آج ہے بر شکن، داد دینے کو آئے تو پھر بات ہے۔ تیری ہر ضرب پہ ہے بر شکن، داد دینے کو آئے تو پھر آواز ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں سن میری آخری بات سن، تو نے کیسے چلنا ہے، تو نے حملہ کیسے کرنا ہے، سن کسی کی نہ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے، سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے، نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، دشت شاموں وجود سحر کاٹ دے، دشت شاموں وجود شہر کاٹ دے۔ تلوار پوچھتی ہے مولا کیسے لڑوں؟ سب سے پہلے آدم کے لہجے میں کہا سن کسی کے نہ سن، پھر نوح کے لہجے میں کہا سن کسی کے نہ سن، پھر ابراہیم کے لہجے میں کہا سن کسی کی نہ سن، ہر نبی کے لہجے میں عباس بولتے ہیں۔ اور پھر تلوار کہتی ہے کیسے لڑوں؟ علی کے لہجے میں فرماتا ہے سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے، نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، دشت شاموں وجود سحر کاٹ دے، آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے۔ مل کے ایک صلوات پڑھے محمود۔ چوتھا حملہ کر کے پلٹ رہے تھے عباس، حسین بادشاہ آگے بڑھے، ایک جام ہاتھوں پہ پانی کا تھا، کہا بابا اجازت ہے، چوتھا حملہ کر کے آ رہا ہے، میں پانی دے ہوں۔ رونے والوں عباس کی طرف دیکھ کے پھر حسین کی طرف دیکھا، حسین بادشاہ کی طرف دیکھ کے علی بادشاہ نے رو کے کہا حسین جا پانی دیا، میں منع نہیں کرتا، لیکن کوشش کر اسے پیاسا لڑنے کی عادت ہو جائے۔ جب پانی دیا میں منع نہیں کرتا، لیکن کوشش کر پیاسا لڑنے کا عادی ہو جائے۔ رونے والا آج ہماری کوئی بھی تکلیف مصیبت ہو، ہماری بہنیں علم کے پاس جاتی ہیں، جا کے باب الحوائج کا واسطہ دیتی ہیں، مولا ہماری اس مشکل کو دور کر۔ 9 محرم کو ہاتھ باندھ کے پوچھ رہا ہوں، جس پہ ہماری بہنوں کو اتنا مان ہے، اللہ جانے علی کی بیٹی کو کتنا مان ہو۔ 2 فقرے میں نے شہادت کے پڑھنے ہیں۔ 71 دفعہ اجازت مانگی، 71 دفعہ ہر شہید کے جانے سے پہلے اجازت مانگتا تھا، مولا میں جاؤں؟ حسین فرماتے تھے نہیں عباس، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تو نے نہیں جانا۔ دوپہر کے وقت عباس بادشاہ اپنے خیمے کی طرف آئے کہ دیکھا اپنی زوجہ لبابہ خاتون بیٹھ کے رو رہی ہیں، کہا میری زندگی میں کس نے رلایا ہے؟ آواز یہ عباس بادشاہ روؤں نہ تو کیا کروں، ہر خیمے میں حسین کی بیٹی 1 دفعہ گئی ہے، تیری قسم میرے خیمے میں ہیلی پالا لے کے 9 دفعہ آئی ہے۔ کہتی ہے چچی اماں چچا کو بھیج، میرا بھائی تڑپ رہا ہے، میرا بھائی پیاس سے بے حال ہے۔ رونے والا بادشاہ نے سنا، بی بی کے پاس آئے، کہا میں جاتا ہوں، آپ کے بابا جانا نہیں دیتے۔ آواز ہے چچا میں تیار کرتی ہوں، میں ساتھ لے کے چلتی ہوں۔ رونے والا بادشاہ نے سارے جنگی ہتھیار پہنے، ہاتھ سر پہ رکھا، زرہ پہنی، تلوار اٹھائی، سکینہ معصومہ کے سامنے آئے، بچی کے ہاتھ میں تھی مشق پہنانے کا ارادہ کیا، جتنا جھک سکتا تھا عباس اتنا جھکا، جتنی بلند ہو سکتی تھی بچی اتنی بلند ہوئی، کہ جھکتے جھکتے دونوں قدموں پہ غازی کے ہاتھ آئے۔ جب دونوں قدموں پہ ہاتھ آئے نا، تڑپی حسین کی بیٹی کا چچا میرا اتنا احترام، میں بھی اپنے زمانے کی زہرا ہوں، کہا ہوگا میں وعدہ کرتی ہوں چچا میں تجھے دعا دیتی ہوں، تو نے دونوں ہاتھ میرے قدموں پہ رکھے ہیں، میں حسین کی بیٹی ہو کے وعدہ کرتی ہوں قیامت تک تیرے ہاتھ بلند رہیں۔ مشق پہنا کے بابا کے سامنے آئی، دیکھا حسین بادشاہ نے رو کے کہا کس نے تیار کیا؟ کہا آپ کی بیٹی نے۔ سامنے بلایا، بیٹا جی بابا۔ کہا کہاں بھیج رہی ہو؟ کہا میرا بھائی بڑا پیاسا ہے، میں چچا کو بھیج رہی ہوں، ایک گھونٹ پانی لے آئے۔ رونے والوں روئے حسین، کہا بیٹا میرے سامنے آپ بتا
تیرے بھائی کا سن کتنا ہے؟ کہا 6 ماہ۔ کہا میرا بھائی کتنا ہے؟ کہا 34 برس کا۔ رو کے حسین نے کہا بھیج تو رہی ہے، کہیں یہ نہ ہو نہ تیرا رہے نہ میرا رہے، کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا رہے نہ میرا رہے۔ کہا مولا میں جاؤں؟ کہا باس تیری اجازت میرے پاس نہیں، جا بہن سے مل لے۔ رونے والے سجدہ کے خیمے کے سامنے آئے، آیت تطہیر تلاوت کی، آواز علی کی بیٹی کی لگتا عباس ہے، آج یہ آیتیں پڑھ رہا ہے۔ فضا اماں لے کے اندر سامنے آئے، کہا بی بی میں جاؤں؟ کہا باس اس طرح نہیں، خیمے میں گھوڑا منگوا، سوار ہو، تاکہ میں دیکھوں کہ میرا باپ گھوڑے پہ کیسا لگتا تھا، میں دیکھوں میرا بابا علی گھوڑے پہ کیسا لگتا تھا۔ مختصر کروں، سرکار نے سفر کیا، میدان میں آئے، مشق آپ کے پاس تھی، تاریخ کے فکرے یہی ہیں، ذمہ دار سے پڑھ رہا ہوں۔ عباس بادشاہ سارے نرگے کو توڑ کے نہر فرات میں داخل ہوئے۔ غازی نے مشق بھری، مشق بھر کے واپسی کا ارادہ کیا۔ رونے والا واپسی کا ارادہ کرنا تھا، عمر صاحب نے کہا اگر خیموں میں پانی پہنچ گیا ہماری جنگ ختم ہو جائے گی، عباس پہ حملہ کرو، دائیں سے فوجیں بائیں سے فوجیں۔ ہر کسی کے حملے کو رد کیا کہ اتنے میں ایک بغیرت نے تیر چلایا، تیر مشق میں لگا۔ رونے والا مجھے ایمان سے بتانا، مشق تھی سینے پہ، کیا تیر صرف مشق پہ لگا؟ نہیں، تیر مشق کو چیرتا ہوا غازی کے پہلو سے باہر نکلا، کھینچ کے کہا اب میں کیا کروں، اب میرا پانی بہہ گیا، میری آس ختم ہو گئی۔ اشر کو کہا مجھے فوجوں کے درمیان لے جا۔ رونے والا فوجوں کے درمیان آئے، ہر کسی نے حملہ کرنا شروع کیا، کسی نے دائیں سے حملہ کیا، کسی نے بائیں سے حملہ کیا۔ بازو تو دونوں عباس بادشاہ کے کٹ چکے تھے۔ ایک بغیرت نے گرز مارا، گرز کا لگنا تھا، جس کے بازو نہیں تھے وہ زمین چھوڑ کے زمین پہ آنے لگا۔ شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے بدلے لینے ہو، علی کی شکل والا زین چھوڑ رہا ہے۔ میں قبلہ کی موجودگی میں ذمہ دار سے پڑھ رہا ہوں، اتنا مارا شامیوں نے علی کے بیٹے کو۔ کربلا میں سب سے بڑا قد تھا عباس کا، سب سے چھوٹی قبر ہے غازی کی، سب سے بڑا قد، سب سے چھوٹی قبر۔ جب چہلم کرنے علی کی بیٹی آئی ہے نا، سجاد بادشاہ کو دیکھا ایک چھوٹی سی قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کہا بیٹا یہ کس کی قبر؟ آواز آئی پھپھی اماں یہ میرے چچا کی قبر، یہ تیرا ویر کی قبر۔ تڑپی علی کی بیٹی کا سجاد، اتنا دراز قد تھا، اتنی چھوٹی قبر۔ رو کے کہا پھپھی اماں مجھے آپ کی غربت کی قسم، مجھے 12 محرم کو جتنا ملا تھا میں نے دفن کر دیا۔ بہت مارا ہے شامیوں نے علی کے بیٹے۔